سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا جب یہ شہادت ہوئی اور یہ واقعات رونما ہونا شروع ہوئے، آپ نے سوشل میڈیا پر بڑے کھل کر اس کے خلاف کیمپین بھی کی، ٹویٹر پر، فیس بک وغیرہ پر آپ کی پوسٹیں بھی سامنے آئیں، بہت کھل کر آپ نے بات کی۔ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان سے محبت کرنے والے علماء کو اگر ایسے شہید کیا جائے گا تو آپ کو نہیں لگتا کہ پھر لوگ وطن سے محبت کے اظہار میں جھجکیں گے، وہ کھل کر وہ بات نہیں کر پائیں گے جو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ظاہر ہے وہ ڈر، خوف ان کے دل و دماغ میں بٹھا دیا جائے گا۔ عامر بھائی، بنیادی طور پہ یہ جو آپ نے سوال کیا نا، میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ آپ یہ سوال ضرور کریں۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین مانیے جب کوئی شیخ الحدیث اس دنیا سے اٹھتا ہے تو اہل حدیث یہ سمجھتے ہیں ان کا بادو کٹ گیا۔ لیکن یہ شیخ ادریس صاحب کا اکیلا، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی حسن جان صاحب یا شیخ ڈاکٹر عادل صاحب یا اعظم طارق صاحب شہید ہوتے ہیں تو تب ہم یہ درد اور کرب محسوس نہیں کرتے۔ ہم یہ درد بھی محسوس کرتے ہیں، کرب بھی محسوس کرتے ہیں، اور آپ کے غم میں، بلکہ یہ ہمارا مشترکہ غم ہے۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کے پی کے اندر گزشتہ 2 سالوں میں 25 سے زائد، جن میں اہل حدیث کے بھی اکابر علماء، شیخ رحمتی صاحب، شیخ یوسف افریدی صاحب، شیخ عزت اللہ صاحب جیسے بڑے بڑے نام شہید ہوئے، اور سب کے تانے بانے جنہوں نے شیخ ادریس کو، اور جو آپ نے سوال کیا جن وجوہات کی بنیاد کے اوپر تشدد اور نفرت کے سوداگروں نے شیخ ادریس کو شہید کیا، مجھے بتائیں یہ جو نفرت ہے، کیا اس نفرت کے بدلے میں عوام علماء سے نفرت کر رہے ہیں؟ یہ عجیب ایک پارٹی ہے جو علماء کے بھی خلاف ہے، جو آرمی کے بھی خلاف ہے، جو ملک کے اندر نفرت کی سیاست کرنا چاہتی ہے۔ کوئی عالم دین آرمی چیف سے مل جائے، یزید کے دربار میں حاضر ہو گئے، کوئی سعودی عرب کی حمایت کر دے تو جناب یہ جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، یہ طرز فکر علماء کے خلاف ایک خاص سوچ اور فکر۔ میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بات اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ خارجی جو فکر ہوتی ہے نا، یہ فکر مسلمانوں کے خون سے رنگنے والی فکر ہے، اور ہم نے اس کو نام اگرچہ ایک اور بھی دیا ہوا کہ رافضی بھی مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگتے ہیں، وہ بھی رافضی بھی خارجی ہوتے ہیں۔ بتائیے پاکستان کے اندر ان خارجی سوچ والوں نے اور رافضی سوچ والوں نے پاکستان کے کتنے جید علماء کا خون کیا۔ میں ذاتی طور پہ اس چیز کا وکٹم ہوں، میرے والد محترم کو شہید کیا گیا۔ ہم کس کے ہاتھ پہ خون تلاش کریں؟ جرم کیا ہے بتائیے؟ یہ جو برق وحشت گری جو ہم پہ، جواب اس کا حضور کیا ہے کون ایسا بتائے ہم کو؟ ہمیں کوئی آ کے بتائے تو صحیح نا کہ یہ جو علماء سجدوں میں، رکوع میں اور مسند کے اوپر حدیث کو پڑھاتے ہیں، ان کے خون سے رنگ کے آپ کو کیا سودگی ملتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، واللہ آج پوری قوم کو، پورے پاکستان کے علماء کو وہ بیانیہ سننے کی ضرورت ہے جو مولانا فضل الرحمان نے ان کی تدیت کے پروگرام میں پیش کیا۔ کیا پاکستان کا کوئی سیاستدان پیش کر سکتا ہے؟ آج وقت ہے، آج ضرورت ہے۔ لیکن پھر میرا مطالبہ فوج سے اور حکومت سے بھی یہ ہے کہ جو علماء وطن، ملک پاکستان کی محبت میں آئین اور قانون کو ہاتھ میں نہ لینے کی پاداش میں شہید ہوتے ہیں، ان کو بھی اسی طرح اعزاز کے ساتھ دفن کیا جائے جس طرح پاکستان کے اہلکاروں کو دفن کیا جاتا ہے۔ کیا یہ پاکستان کے لیے قربانی نہیں ہے؟ کیا علامہ احسان الہی ظہیر شہید، کیا مولانا سمیع الحق شہید، کیا مولانا اعظم طارق شہید، کیا مولانا ادریس شہید نے پاکستان کے لیے قربانی نہیں دی؟ آپ نے ان کو پاکستان کی طرف سے کیا اعزاز سونپا ہے؟ آپ نے پھر آپ کے اور حکومت کے اندر تو اللہ معاف کرے بعض لوگ جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ فواد چودھری صاحب ہوا کرتے تھے، آج کل نون لیگ میں بھی ایک فواد چودھری 2 موجود ہیں جو صرف دینداروں کے خلاف ہیں، کبھی نواز شریف صاحب کے کان میں، کبھی جب بھی کوئی موقع ملے گا تو وہ غیر رشید ہمیشہ علماء کے خلاف بات کریں گے۔ علماء کے خلاف بات کر کے آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کی نفرت جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیں گے؟ تو آپ دیکھ لیجئے شیخ ادریس کے جنازے کو، کہ جس کی نفرت آپ پیدا کرنا چاہتے تھے، علماء نے ان کی جنازگاہ کو تنگی دامہ کا شکار کر دیا۔ اور حق کہنا آسان نہیں ہوتا،
حق کہنے کے وقت کئی مرتبہ سر کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور علماء نے یہ سروں کی قربانیاں دی ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بیانیہ مولانا فضل الرحمان نے پیش کیا، اور آج آپ کو پتہ پورے پاکستان کے اندر ان کی طرف سے ایک علامتی احتجاج بھی ہو رہا ہے، ہم بھی اس آواز احتجاج کو بلند کرتے ہیں کہ صرف شیخ ادریس صاحب کے نہیں، ایک ٹک ٹاک کر اگر قتل ہو جائے پوری انتظامیہ حرکت میں آتی ہے، ہونا چاہیے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ٹک ٹاک کر کے قاتل کو نہ پکڑا جائے، پکڑنا چاہیے، لیکن ایک عالم دین جس کے قتل سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جو زمین کے اوپر سب سے مقدس لہو ہے، اس کے اوپر آپ کا قانون حرکت میں نہیں آتا۔ آئی جی کے پی کے سے علماء اہل حدیث کے حوالے سے بھی گفتگو کی، ان کے قاتلوں کو بھی پروب کرے، حکومت کے پی کے کو بھی سوچنا چاہیے۔ اور وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی کوئی عالم دین حالت جنگ میں فوج کے حق میں بیان دیتا ہے، تو جس نفرت کا اور جس ہرزہ سرائی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بین کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کے خلاف قرار واقعی جو ہے کاروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ آپ یہ حالیہ جنگ کے اندر دیکھ لیں، میں اپنی ذات کو دیکھ لیں، میری ذات کے حوالے سے آپ اٹھا لیں، کس قسم کی ہرزہ سرائی صرف اس لیے کہ سعودی عرب کے حق میں بیان دیا، اور اللہ کے فضل و رحمت سے کل ڈی جی آئی ایس پی آر کیا پریس کانفرنس سن لیں، اور اسحاق ڈار صاحب کا بیان سن لیں، اور تسلی کر لیں کہ سعودی عرب نو گو ایریا ہم نے ایران کو بتا دیا کہ سعودی عرب نو گو ایریا، اور سعودی عرب کے ہم محافظ ہونے کے اوپر اللہ کے شکر گزار۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اسی بیانیے کو دہرایا۔ تو اگر ایک عالم دین یہ بیانیہ دہراتا ہے، تو سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں نفرت سے، اور جو جس قسم کی مجھے دھمکیاں دی گئی اور میرے خلاف ہرزہ سرائی کی گئی، اللہ کا شکر ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن شیخ ادریس صاحب کے ساتھ کیا یہ کام نہیں ہوا؟ 2 دن لگاتار ان کی کردار کشی نہیں کی گئی، تو ان اکاؤنٹس کو کیا پکڑا گیا؟ انہوں نے بھی تو وائلنس پھیلایا نا۔ ٹھیک ہے، آپ کا موقف تقریباً میرے پاس آ گیا ہے، اور ظاہر ہے تنگی دامن کا مجھے بڑا شکوہ ہے، ورنہ گفتگو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تمام علماء کرام سے مزید طویل ہوتی، بہت سے اہم امور پر گفتگو ہوتی۔ ناظرین، میں شکر گزار ہوں آج مجھے جوائن کرنے والے تمام علماء کرام کا، جناب مولانا حنیف جالندری صاحب، علامہ عارف واحدی صاحب، جناب علامہ حشام الہی ظہیر صاحب، جناب مفتی محمد زبیر صاحب، کہ انہوں نے اتنے حساس اور اہم ترین موضوع پر آج ہماری رہنمائی کی، اور یہ ہمیں بتایا کہ آج کا دن سالگرہ کا نہیں، یوم تشکر کا دن ہے، آج کا دن غرور اور تکبر کا نہیں، خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے کا دن ہے، آج کا دن خداوند کریم کا ہم بار بار شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے دشمن کے سامنے ہمیں سرخرو کیا۔